नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह पे देखना चाहता है जो उसने अपने ईमानदार लोगों के लिए तैयार की। और यकीनन वो जगह जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारा खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि हम उस जगह पहुँचें जो उसने हमारे लिए तैयार की है। और दुनिया में एक मुखालिफ, खुदा का मुखालिफ, हमारा मुखालिफ, हमारी ज़िंदगियों में अमन सलामती और हर तरह की खुशी का मुखालिफ यानी इब्लीस, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि हम उस जगह तक ना पहुँचें और वो जगह जो खुदा ने तैयार की है उसकी जगह, उस जगह पे हम जाएं जो जहन्नुम यानी इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम आपको उन राहों पर लेके चले जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएं। और मैं अक्सर एक सवाल करता हूं और आज भी उस सवाल को करूंगा कि आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी सफ़र पे जाएं, चाहे आप बस पे जाएं, जहाज़ पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, तो आपको बताना होता है कि आपने कहाँ जाना है, आपको उस जगह का टिकट लेना होता है। और अगर आप नहीं बताएंगे कि कहाँ जाएंगे तो आपको टिकट नहीं दिया जा सकेगा। इसी तरह हमें ज़िंदगी में भी फ़ैसला करना है और इसी ज़िंदगी में रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, हमारी ज़िंदगी में सांसें हैं, हमें फ़ैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है। क्या उस जगह पे जाना है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की, या फिर इब्लीस के पीछे चलते हुए उस जगह पे जो हमेशा की हलाकत की जगह है। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम आपको उस रास्ते की निशानदेही करें, कलाम की बातें आप तक लेके आएँ और वो जगह जो खुदा ने तैयार की उसके बारे में आपको बताएं। हमने पिछले बहुत से प्रोग्राम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किए और हम खुदा की बादशाही के ताल्लुक़ से आपको बताते रहे। हमने यीशु मसीह के कफ़ारे के ताल्लुक़ से पिछले दिनों बात की, हमने आलम अरवाह के ताल्लुक़ से बात की, हमने मौत और दूसरी मौत के ताल्लुक़ से बात की, और फिर हमने दूसरे मज़ाहिब के ताल्लुक़ से बात की कि दूसरे मज़ाहिब में नजात का क्या तसव्वुर है और कौन सा मज़हब नजात के ताल्लुक़ से क्या कहता है, गुनाह के ताल्लुक़ से क्या कहता है, और फिर हमेशा की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हमें क्या बताता है। तो आज भी हम आपको एक ऐसे ही मौजू पर लेके जा रहे हैं जो देखने में तो शायद आपको एक मसीही तालीमात का मौजू लगेगा, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में, आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका गहरा ताल्लुक़ है आपकी ज़िंदगी से भी। और आज अगर आप सीखना चाहेंगे तो ये मौका होगा कि हम सीखें कि पाक रूह कौन है, रूल कुद्स कौन है। रूल कुद्स यानी पाक रूह, खुदा का रूह, खुदा के बेटे यीशु मसीह का रूह, आज हमारा ये सब्जेक्ट है। और फिर ये कैसे हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है, हम इन पर बात करेंगे। हम बात करेंगे रूल कुद्स कौन है, हम बात करेंगे रूल कुद्स की हमें क्यों ज़रूरत है, हम बात करेंगे कि रूल कुद्स हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, हम बात करेंगे कि रूल कुद्स ने शागिर्दों की ज़िंदगी में, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनकी ज़िंदगी में क्या काम किया, और फिर हम बात करेंगे रूल कुद्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं और क्यों हमें ये हासिल करना चाहिए। इन सारी बातों पे आज बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सोहेल सैमुअल। डॉक्टर सोहेल सैमुअल का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और लाहौर में रिवाइविंग सोल प्रेयर हाउस इनकी जगह है, दुआ की जगह, जहाँ पे ये मिल के लोगों के साथ दुआ करते हैं।
मुख्तलिफ़ तरीके से खुदा की खिदमत करते हैं। मीडिया के ताल्लुक से भी मुख्तलिफ़ बाइबल कॉलेजेस में ये पढ़ाते हैं, और इससे पहले कि ये फुल टाइम खिदमत में आते, ये गवर्नमेंट में गेजेटेड ऑफिसर के तौर पे थे। लेकिन जब खुदा के पाक रूह ने, जिसकी हम बात करने को है, इन्हें कॉलिंग दी कि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, तो इन्होंने उस जॉब को रिज़ाइन करके फुल टाइम मिनिस्ट्री में आके, यानी कि कुल वक्ती खिदमत में आके अपनी खिदमत को शुरू किया। और मैं इनके साथ, जब मैंने तौबा निजात हासिल की और मैं लैम्प फेलोशिप ज्वाइन की, तो उस वक्त ये लाहौर में हुआ करते थे। हमारा अक्सर, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में था, हमारा अक्सर मुलाकातें मीटिंग्स में होती थी। और आज बहुत अरसे के बाद हम दोबारा इकट्ठे इस तौर पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुहेल सैमुअल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपको देख के यूके में। और हमारी बातचीत काफ़ी अरसे से जारी थी, लेकिन खुदा की मर्ज़ी थी आप इन दोनों में आते। अगर मज़ीद आप अपने ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो बताइए, और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो इब्तिदाइया है, रूल कुस कौन है, आप इसके ताल्लुक़ से भी बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच भाई रॉबिन्सन। जैसे भाई ने बताया, हमारा जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है, तकरीबन अगर मैं कहूँ कि प्लस 35 ईयर से भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो उस वक़्त हम दोनों ही जो थे वो जवान थे लेकिन अब हम ग्रे हेडेड हो गए हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि दोनों ही मसीह में जवान हैं। आमीन आमीन। जब हम रूल कुस के ताल्लुक़ से बात करेंगे तो यकीनी तौर पर रूल कुस जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, जो हमें सिखाता है, जो हमें लीड करता है, और जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो फिर खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारे दरमियान में जुम्बिश करती है। भाई कह रहे थे कि रूल कुस कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूल कुस खुदा की सालूसी फितरत का हिस्सा है, जो बाप, बेटा और रूल कुस पर मुश्तमिल है। ये तीनों ज़ातो सफ़ात में मुत्तहिद हैं, एक हैं, और कुदरत और अज़लियत में ये बराबर हैं, इक्वल हैं। रूल कुस को समझने के लिए, जानने के लिए आप इस बात को याद रखें कि ये एक कामिल शख्स है। और कामिल शख्स जो है, कोई भी, जैसे मैं हूँ, भाई हैं, या आप जितने सुन रहे हैं, एक शख्स के अंदर जो नकात हैं जिनको समझने के लिए कि वाकई ये शख्स है, तो पहली बात है कि एक कामिल शख्स में अक्ल होती है, जज्बात होते हैं, उसके बाद वो इरादा रखता है, और उसकी नादीदनी, अज़ली और गैर महदूद शख्सियत है। रूल कुस की बात कर रहा हूँ मैं। हम तो महदूद हैं, लेकिन रूल कुस जो है वो अनलिमिटेड है, वो नादीदनी है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ जब हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ गहरा होता है, तो फिर हम उसको समझ सकते हैं। और बाप और बेटे ने रूल कुस को इसलिए भेजा ताकि वो ईमानदारों के अंदर सुकूनत करे और हमारी रहनुमाई करे। जब मैं बात करता हूँ शख्सियत की, तो जैसे मैं बयान कर रहा था कि रूल कुस जो है वो तस्लीस का तीसरा अकनूम है, और शख्सियत को समझने के लिए ये लाजमी है कि लफ्ज़ शख्सियत पर हम गौर करें। बिल्कुल। कि शख्सियत कहते हैं किसे? बिल्कुल। जी आप जारी रखें। अच्छा, राइट। जब हम लफ्ज़ शख्सियत की बात करते हैं लुगत के लिहाज से, तो इसका मतलब जो है उसकी खसूसियत के ताल्लुक से है, ज़ात के ताल्लुक से, और दर्जा इज़्ज़त के है। इसको जानने के लिए, जैसे मैं पहले बयान कर रहा था, कि हम कुछ निकात पर गौर करते हैं। अकल, रूल कुस अकल रखता है। पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, शख्सियत की बात कर रहे हैं, तो ये अकल रखता है। जब हम कलाम मुकद्दस के अंदर, बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामा में, पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यार लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है? सो इंसान की अपनी रूह जो उसमें है,
اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. بالکل. اور یہ میں چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے اچھا کیا اس کا ایک انٹروڈکشن دیا, اور ایک انٹروڈکشن جو میں نے خود لکھا اپنے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا پڑھوں, پھر آپ اس کے اوپر مزید آگے بات کیجیے گا. کہ بہت سے لوگ روح القدس کو صرف ایک طاقت یا احساس سمجھتے ہیں, اور لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ روح القدس جو ہے خدا کی حضوری اور تثلیث کا تیسرا قانون ہے, جو آپ نے بھی بات کی, جو زندہ, مقدس اور انسان کی زندگی میں سرگرم ہے, ایکٹیو ہے, ہر زندگی میں. اب وہ زندگی اس کو اپنائے نہ اپنائے, اس کو سے اپنی ضرورت کو پورا کرے یا حکمت اور دانائی کے روح کو اپنے اندر آنے دے, تو یہ وہ سرگرم تو اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو موقع دیں گے. اور وہ محبت سے کام کرتا ہے, وہ ہم سے محبت, خدا محبت ہے, تو اسی کا قانون جو تیسرا وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے. غلط راہوں پہ اور غلط راستوں پہ اور بہت سے غلط کاموں سے ہمیں روک دیتا ہے. آپ جو بات کر رہے تھے وہ بالکل اسی تعلق سے تھی, آپ اس کو مزید جاری رکھیے. تو بات کر رہا تھا پرسنالٹی کے تعلق سے, نمبر 1 عقل. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے احساس. اور لغت کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں, حواس خمسہ میں سے کسی حص کے ذریعے سے معلوم کرنے کے ہیں. خدا تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. دماغ کو مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے, احکامات جاری کرنے کے لیے دماغ کو خدا نے 2 نظاموں میں تقسیم کیا ہے. اور پہلا نظام جو ہے وہ حواس خمسہ کا ہے یا نظام حواس کا ہے, سسٹم آف سینسز جسے کہتے ہیں. اور دوسرا نظام جو ہے وہ ہے نظام اعصاب یعنی نروس سسٹم. یہ 2 سسٹم ہیں. چونکہ ہم صرف اس وقت بات کر رہے ہیں حواس کی, سو سسٹم آف سینسز کی, تو جب ہم نظام حواس کی بات کرتے ہیں, سسٹم آف سینسز کی بات کرتے ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے, حساس ہے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, وہ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن جب حواس کی بات کرتے ہیں تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دماغ اور ارد گرد کی جو مطلوبہ معلومات ہیں, پیغامات ہیں اور اطلاعات حواس کے ذریعے اعصابی نظام کے راستے سفر کرتی ہوئی پہنچتی ہیں, جو حواس خمسہ کے ذریعے سے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ محسوس کرنا, اور یہ خاص طور سمجھنے کی قوت ہے, یہ سمجھنے کی قوت ہے. اور یہ میں اس کو تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے اور بھی آسان بھی کروں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بائبل کو بھی دیکھیں بائبل کے مطابق. تو یوحنا 14 باب اس کی 26 آیت میں یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا, یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لیکن مددگار, یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا, وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. وہ تمہیں سب باتیں کیا کرے گا, سکھائے گا, اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں تمہیں یاد دلائے گا. اور یسوع مسیح کا جو کلام ہے, یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے انسانوں سے کلام کیا. وہ کلام جو ہے وہ انجیل مقدس کے سے جو انجیلیں ہیں ہم تک پہنچا. پھر یسوع مسیح نے مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت ہم تک دے دیا, پہنچا دیا, تاکہ ہم اس کی باتوں کو جان سکیں, سمجھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس کوئی غیر شخصی قوت نہیں بلکہ خدا ہے, جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اور خدا ہمیں سکھاتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے, گناہ پر ہمیں ملامت کرتا ہے, دعائیں
दुआ में हमारी मदद करता है, और ये वो बातें हैं जो हमें ज़रूर करनी है, और हमें एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तरफ जो है वो गामज़न करता है। और ये बात ख़ास तौर पे जब हम बात अभी कर रहे हैं कि रूल कुस कौन है, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि एक आम शख्स किस तरह ये अपनी ज़िंदगी में महसूस करेगा कि रूल कुस जो है मेरे अंदर वाकया ही मौजूद है, ये काम कर रहा है। हाँ, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं ज़रा अपना जो मैं बता रहा था कि वो कौन है, अभी वो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मैं जब निज़ाम हवास की बात करता हूँ तो बुनियादी तौर पर अगर देखें तो जदीद जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो हवास की 15 टाइप्स को तकरीबन बयान कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल बुनियादी तौर पर हवास 5 हैं। तो उसमें अक्सर आपने सुना होगा जिसमें कुव्वत बसारत है, देखने की कुव्वत है जिसमें आ जाता है, फिर कुव्वत समात है, कानों का जिससे तल्लुक़ है, कुव्वत शामा है जिससे सूंघने का तल्लुक़ है, कुव्वत ज़ायक़ा है जिसको आप टेस्ट करते हैं, और कुव्वत रस्मा है जिसे आप, या लम्स है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ये जो बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि हम जैसे शख्सियत हैं, शख्स हैं, तो रूल कुस एक शख्सियत है, तो आप इस बात को याद रखें कि वो मुकम्मल तौर पर हवास भी रखता है, जैसे मैंने बयान किया है, उसके जज्बात हैं, उसकी फीलिंग्स हैं। और उस एफसीओ जब चौथा बाब पढ़ते हैं उसकी 25वीं आयत से 30वीं आयत तक, तो वहाँ पर कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबते तक तुम्हारी खफगी ना रहे, और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके वो मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफ़िक तरक्की के लिए अच्छी हो, कि उससे सुनने वाले पर फजल हो, और यहाँ पर ही है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। अब जब भाई बात कर रहे थे कि रूह कुस जो है वो खुदा का रूह है, और याद रखें कि रूह कुस जो है वो एलाहीम का रूह है, रूह कुस यावे का रूह है, रूह कुस यशवा का रूह है, और रूह कुस फजल का रूह है, रूह कुस मसीह का रूह है, और इसको बयान करते चले जाएं। जब ये चीज़ें हैं तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, जब तक हम रूह कुस को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, और रूह कुस जो है वो आपका मददगार है। रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। आमीन। जैसा आप कहते हैं हमारा मददगार है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर आप यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24 आयत देखें तो वो बड़ी वाज़ेह तौर पर कहते हैं खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। अब ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं, ये खुदा इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि ऐसे परस्तार, यानी कि परस्तार मीन्स के वो ख़ास कोई वो वाले लोग नहीं जिसको आम लोग समझते हैं, बल्कि खुदा से मोहब्बत करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले, खुदा के रूह को अपने अंदर रख के उसके मुताबिक चलने की कोशिश करने वाले। तो यहाँ पे जैसे ये आयत यूहन्ना की इंजील है, ये इंजील मुक़द्दस की आयत है, 4 बाब और उसकी 24वीं आयत में, कि खुदा रूह ज़रूर है कि उसके परस्तार, यानी कि उसके लोग, उसको मानने वाले, उसको जानने वाले। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारी मसीहत जो है ये एक रूहानियत की बात करती है, ये स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, पाकीज़गी की बात करती है। दूसरे मज़ाहिब की तरह नहीं कि एक तरफ हर तरह का गलत काम भी करते चलो, गंदे काम भी करते चलो, दूसरे तरफ कुछ वो अपनी वो कहते हैं ना कि निकाल के सदके सुदके और दूसरी चीज़ें समझो कि हम फिर से पाक साफ हो गए। ऐसा नहीं। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हिंदुइज़्म में वो ये समझते हैं कि जो उनको दोबारा से मौका मिलता है तो फिर वो बेहतर हो जाएंगे, तो फिर वो किसी और रूप में आ जाएंगे। हमने ये बात की थी कि एक ही ज़िंदगी मिलती है, और इसी ज़िंदगी में हमें अपने आप को जो है उस राह पे गामज़न करना है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तरफ ले जाए। तो आप ज़रूर इसको मज़ीद इसी मैंने जैसे बयान किया रोमियो 8वां बाब उसकी 28वीं आयत, कि इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, वो मेरा आपका मददगार है। और आगे बयान करता है पौलुस, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते।
مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. میں اکثر جب چرچز میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی کتنے لوگ ہیں رون بھائی کہ کتنے لوگوں کو دعا کرنی آتی ہے, تو سارے کے سارے جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. میں بیٹھ جاتا ہوں, میں نے کہا یار آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ آپ کو دعا کرنی آتی ہے. تو میں کہتا بھی مجھے تو ابھی تک نہیں اچھی طرح دعا کرنی آئی, کیونکہ جب تک روح القدس میری رہبری رہنمائی نہ کرے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ میں دعا کرنا چاہیے, لیکن ہم نے ثابت ہے کیونکہ جس طرح روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے جب تک روح القدس میری رہنمائی نہ کرے, ہم جو نہیں کر سکتے اور وہ میری اور آپ کے لیے آہیں بھرتا ہے, ڈروننگ حالت کے اندر بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ کوئی جو ہمارے بزرگ خادم رہے ہیں, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر دینا کرن کی, تو جب بھی وہ میسج دیتے یا دعا کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جو تھے بہ رہے ہوتے تھے. بالکل, خدا کا زبردست خادم تھے, مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, پورا 1 گھنٹے کی میری 1-to-1 میٹنگ ان سے ہوئی. میں گیا سری لنکا میں تھا اور وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو ان کے 1 گھنٹہ سیپریٹلی پال دینا کرن سے, اور واقعی وہ خدا کے روح سے معمور. اور میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اندھیرے میں چراغ کی مانند ہے. اور میں اس کی ایک مثال یوں دوں گا اپنے ناظرین کے لیے, بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کیجئے, اور ہمارے پیج ایمان کے سفر کو, فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, ہمارے پاک زندگی پیج کو جو زندگی ٹی وی کا پیج ہے, ایپ ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, ہمارے زندگی ٹی وی کو آپ جو ہے آپ لائک کر کے فالو کر سکتے ہیں. ایمان کا سفر پروگرام جب آپ فالو کریں گے تو آپ کو سارے ہمارے پروگرام آتے جائیں گے. پھر یہ پروگرام ہمارے بہت سے دوسرے ممالک میں, تقریباً 150 کے قریب ممالک میں, ایشیا سیٹ 7 پہ یہ پروگرام جاتا ہے. آپ اپنے عزیزوں کو اس پہ بتا سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں ضرور اس کو دیکھیں, تاکہ یہ ایمان افروز باتیں ان تک پہنچیں اور وہ ایمان پر نہ صرف مضبوط ہوں بلکہ ایمان پر کھڑے رہ کے اس جگہ تک پہنچیں جہاں خداوند ہمارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور ڈاکٹر سہیل, میں بات کر رہا تھا یہ چراغ کی مانند. اب ایک شخص اگر اندھیرے کی رات میں ایک یہ بیان کروں کوئکلی, آپ پھر اس کے بعد کیجیے گا بات. اب یہ اس چراغ کی مانند ہے کہ جیسے اگر ایک کوئی شخص رات کے اندھیرے میں جنگل میں ہے اور وہ جنگل میں جا رہا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں لگ رہا, راستہ تو موجود ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا, اور لیکن اگر اسی شخص کو ایک چراغ دے دیا جائے تو اس چراغ کی روشنی میں اس کو اب راستہ بھی نظر آئے گا اور وہ درست راستے پہ چلتا چلا جائے گا. اب کیا ہے کہ اس چراغ نے راستہ نہیں بنایا لیکن اس بنے ہوئے راستے کو دکھا دیا. اور پاک روح بھی ہمیں وہ ساری تعلیم, میں بات کہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یسوع کی باتیں جو یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے کی وہ ہم تک پہنچاتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے اور اس راہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اب آپ اس کو آگے مزید میں بات کرتا پال دینا کرنے کی. ہاں جی, تو لوگوں نے اس سے سوال کیا بھائی سے کہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں کلام صاحب تو روتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے نہیں روتا, یہ خدا کا پاک روح ہے جو میرے اندر جب آنسو بہاتا ہے تو اس کا اظہار میری پرسنالٹی سے ہوتا ہے. تو خدا کا پاک روح میرے لیے جب آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے تو سمجھیں کہ اس کا اظہار ہم کسی بھی خدا کے خادم کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں, آنسوؤں کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے آپ راہ کی بات کر رہے تھے تو یوحنا 16:13 میں صاف لکھا وہ روح حق ہے, یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ سچائی کا روح ہے. اور لکھا لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا. ہم میں سے بہت سے جو ہیں وہ سچائی کی تلاش میں ہیں, لیکن کلام مقدس کو جب آپ پڑھیں, دیکھیں, سنیں, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور وہ ساری سچائی سے آگاہ کرے گا. اگر آپ سچائی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے, یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں, کیونکہ میں نے بیان کیا کہ روح القدس جو ہے وہ یسوع کا روح ہے. اور اگر یسوع مسیح کے تعلق سے جانتے ہیں, بلکہ اگر آپ یہ آیت پوری کرتے ہیں تو بڑی اور آگے بات ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو وسیلہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع
मसीह है, रास्ता एक ही है और वो यीशु मसीह है, जी, और बिल्कुल। उसी के वसीला हम आगे जा सकते हैं। जी। आप इसको मैं बयान कर रहा मुकम्मल कीजिए, फिर हम दूसरे सवाल पे जाएंगे जी, बिल्कुल। कि हमें रूह कुद्स की क्यों जरूरत है। यूहन्ना 13:16 में लिखा है, लेकिन जब वो रूह कुद्स आएगा तो तुमको राह सच्चाई की दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा, यानी यीशु से सुन, खुदा का रूह है ना, वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। और फिर वो बयान करता है यूहन्ना 16:14 में, वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि वो मुझे ही से हासिल करके तुम्हें सब खबरें देगा। ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि वो मेरी बातें रूह कुद्स, क्योंकि उसकी तरफ से भेजा गया है। हाँ जी। तो वो यीशु मसीह की बातें और वो बातें जो कलाम की बातें हैं, वो हम तक रूह कुद्स लेके आता है, पहुंचाता आगे है। इसको थोड़ा सा और चलते हुए, क्योंकि हम बात कर रहे थे शख्सियत की, अब जब आप समझ जाएंगे ना कि रूह कुद्स एक शख्स है, हाँ, तो फिर आपका जो है माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए लाजमी है कि अब आपका थॉट्स जो कम क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये रूह कुद्स मर्जी भी रखता है, यानी मेरी मर्जी को कहता है जी, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, ये नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है। जो मसीह है, जिसने हकीकी तौर पर खुदा ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, नए सिरे से पैदा हो चुका है, अब वो उसका जिस्म नहीं बल्कि यीशु का जिस्म है। और खुदा यीशु मसीह ने साफ वाज़ेह तौर पर अपना कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मैं अपने नाजरीन के लिए कहूँगा, ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से इस वक्त, कि देखिए इस बात को समझना जो भी डॉक्टर सोहेल सैमुअल ने कही कि रूह कुद्स जो है खुदा है, एक बाप, बेटा और पाक रूह जब हम कहते हैं तो पाक रूह को रूह कुद्स कहा जाता है। और ये तीनों खुदा एक शख्सियत, मतलब तीन शख्सियतों में एक खुदा को हम मानते हैं। और ये हम मानते हैं कि क्योंकि कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है तीन खुदाओं को हम नहीं मानते, हम एक ही खुदा मानते हैं, लेकिन कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है, और बहुत सी और मज़ाहिब भी कहते हैं खुदा रूह है, तो खुदा और रूह दो तो एक हो गए। और फिर उसका बेटा यीशु मसीह जो इस दुनिया में इसलिए आया कि मेरी और आपकी मखलसी और मेरे और आपके गुनाहों का इफ्जी बन सके और मेरे और आपके गुनाहों को दूर कर सके। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो हमारे गुनाह कितने भी क्रिम्ज़ क्यों ना हो, वो उन्हें धो के बर्फ की मानद सफ़ेद कर देता है। तो खुदावन यीशु मसीह ने ही कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और दूसरा मददगार, डॉक्टर सोहेल हम यही बात कर रहे थे कि यीशु मसीह, आपने एक बात की थी कि वो पाक रूह अब एक वक्त में हर जगह पे है, लेकिन यीशु मसीह को के जिस्म में थे तो एक वक्त में एक ही जगह हो सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पाक रूह जब आएगा तो जहाँ कहीं भी, चाहे वो किसी भी खित्ते में, किसी भी बर्र आज़म में बैठा हुआ शख्स, रूह कुद्स वहाँ पे जाता है, पहुँचता है और खुदा के रूह के वसीला से उस जिंदगी में काम करता है। अगर आप इसको मैं थोड़ा और बयान करता हूँ, बयान कर दीजिए, फिर हम दूसरे सवाल पे जाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि दूसरा मददगार, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पहला मददगार यीशु मसीह है। ठीक है, तो ये बाप का वादा है जो पुराने अहदनामा में हिजकियेल 36 बाब उसकी 26वीं आयत में किया गया था, और वहाँ पर लिखा है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल अता करूंगा। अब ये जो वादा किया गया है, बाप का वादा था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो किया गया है, और नए अहदनामा में हम इसकी तकमील जब देखते हैं लूका 24 बाब उसके 49वीं आयत में, तो हम लेकर देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहना। और फिर वही आपने जब बात की थी यूहन्ना 4:23 में, मगर जब वो वक्त आता है कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है
اور یونا 4:24 میں خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی مدد اس کی پرستش کریں. ہاں جی. ابھی تھوڑا ٹائم کو بھی ہم نے مدد رکھنا ہے. تو اس میں اگر ہم آگے تھوڑا مزید بڑھیں کہ ہمیں جو روح القدس کی کیوں ضرورت ہے, تھوڑی سی ہم نے بات تو کی ہے, لیکن اس کو مزید میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ناظرین کے لیے ان کو آسان کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے. کیونکہ ہم جو ہے روح القدس کے بغیر, میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں, آپ اس کو مکمل کیجیے گا, ہم خدا کے کلام کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے. جی بالکل. اب ہم نے بات کی تھی کہ وہ ہمیں سمجھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, اور گناہ پہ فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں اگر پاک روح نہ ہو تو ہمیں لیے مشکل پڑ سکتی ہے, اور پھر آزمائشوں میں ہم کمزور پڑ سکتے ہیں, اور ہماری دعائیہ زندگی خشک ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے روح القدس کو حاصل کریں. آپ ذرا اس کو مزید تفصیلاً تھوڑا سا بیان کیجیے گا. آپ اگر پڑھیں اعمال پہلا باب تو اس کے اندر جو ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا وعدہ جو ہے وہ باپ نے کیا ہوا ہے, پرومس ہے خدا کا. تو میں اس کو صرف آپ کو آسان کرنے کے لیے آپ نے 3 P's کو یاد رکھنا ہے. 3 P's. پی فار پاکستان, ٹھیک ہے. تو پی جو ہے وہ پرومس ہے باپ کا, باپ نے وعدہ کیا. پی فار پرومس, باپ نے وعدہ کیا, بیٹے نے وعدہ کیا کہ میں روح القدس باپ سے لے کر بھیجوں گا. اور پھر پاور. اب اور تیسرا بات ہے پریزنس. پہلے باب کی 8ویں آیت اعمال میں جب پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اب روح القدس دینے کا, بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ یسوع کے گواہ بن جائیں. ہاں جی. اور یہاں پر گواہ کا تعلق ہے, جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے گریک کے اندر, یہ ہے مارٹرس, یعنی شہید ہو جانا, شہادت لے لینا. تو خدمت کے سلسلہ میں جب میں منادی کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, شاگردوں نے منادی کی, اور آپ دیکھیں کہ انجیل کی خاطر وہ قربان ہو گئے. بالکل. اور یہ یسوع مسیح کے الفاظ تھے کہ جب روح القدس پر ہوگا تم قوت پاؤ گے. اب اکثر لوگ, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کو صرف ایک قوت سمجھتے ہیں, لیکن یہ قوت نہیں, یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے اندر ہمیں سکھاتی ہے, ہماری رہنمائی کرتی ہے, ہمیں تسلی دیتی ہے, ہمیں گناہ پر ملامت کرتی ہے, اور دعا میں ہماری مدد کرتی ہے, اور ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی قوت بخشتی ہے. یہ وہ پاک روح کی ہم بات کر رہے ہیں, خدا کے روح کی بات کر رہے ہیں, یسوع مسیح کے روح کی بات کر رہے ہیں. آپ بیان کر رہے تھے, اور میں اس کو چھوٹا سا بیان کرتا ہوں, پھر آپ اس کو یہ اسی طرح ہی ہے. آج کل کی میں مثال ذرا دیتا ہوں, جیسے موبائل کی, آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, جس کو دیکھو ہر وقت کھیلتا رہتا ہے, اس میں بڑی انفارمیشن بھی ملتی ہے, بہت سی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. لیکن اگر اس موبائل کی بیٹری ختم ہے, بالکل اس میں بیٹری ختم ہوئی ہے, تو وہ کس کام کا, اس کا کوئی کام ہی نہیں رہے گا جب تک کہ بیٹری چارج نہ ہوگی. تو اسی طرح یہ انسان کو چارج رکھنے کے لیے اس زندگی کے اندر یہ پاک روح جو ہے یہ ایک بیٹری کا کام کرتا ہے, اور اس کو چارج رکھنے کے لیے دعا میں روز بیٹھنے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. اور میں آج بھی ابھی آتے ہوئے شاداب سے بات کر رہا تھا کہ یہ موبائل بھی بڑا ہے. میں صبح دعا کر رہا تھا بیٹھا, بار بار کچھ میسج آ جاتے تھے, بار بار کچھ اہم میں دیکھ بھی لیتا تھا کہ شاید کوئی اہم نہ ہو, تو وہ ایک تسلسل ٹوٹ جاتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں یہی کرتا ہوں کہ اس کو یا تو سائلنٹ کر لیتا ہوں, اور پھر جب کر لیتا ہوں دعا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری چارجنگ نہ ہوئی ہو پراپرلی, ہم روح القدس کے ساتھ صحیح طور پہ منسلک نہ ہوں, اور ہمارا ایک رابطہ نہ ہو, ہم اسی ڈیڈ بیٹری کی طرح ہیں. موبائل تو موجود ہے, بیٹری بھی موجود ہے, لیکن ڈیڈ ہے, اور ایک ڈیڈ شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ مزید آگے بڑھیے اس کو. دوسرے باب کے اندر جب ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں قوت کے تعلق سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شاگرد جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کے ساتھ تو تھے لیکن قوت سے خالی تھے. اور جب دوسرے باب میں آتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ سارے ایک جگہ پر جمع تھے,
ابھی اگر پیچھے پہلے چیپٹر میں جاؤں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں سیکنڈ میں لے آؤں جلدی سے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ مقررہ ٹائم کے اندر سیکھ سکیں۔ اب لکھا ہے کہ وہ عید پینتیکوس کا جب ذکر آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکا یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آواز، جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ اب وہ سارے کے سارے 120 کی جماعت ہم پہلے چیپٹر کے اندر دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے انسٹرکشن کیا ہے؟ اسی شہر میں ٹھہرے رہنا جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اور انہوں نے اس کی تابع داری کی، اور جب انہوں نے تابع داری کی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا کا پاک روح آتا ہے، اور یہاں پر آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ ان پر آگ کے شعلہ کسی زبانیں جب پھٹتی ہوئی ٹھہر گئی۔ اب دیکھیں ہر 120 لوگ ہیں، 120 کے اوپر شعلے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسا عجیب سما ہوگا۔ اب ایکچولی بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آگ جو ہے وہ گندگی کو جلاتی ہے، آگ حرارت دیتی ہے، تو روح القدس جب آ کر ان کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھ کے سیٹ آن دیم، ٹھیک ہے، تو ایکچولی آ کر جب بیٹھ گیا اس کا مطلب کہ اس کا مکمل طور پر کنٹرول آ گیا۔ میں چیئر پہ بیٹھا ہوں، اب یہ میری چیئر ہے، آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کی چیئر ہے، تو میرا اس پہ کنٹرول ہے۔ تو جب وہ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری باڈی پر اس نے کنٹرول لے لیا، اور ان کے مین مقصد تھا ان کے کریکٹر کو تبدیل کر دینا۔ بالکل۔ اور آپ دیکھ لیں جب روح القدس سے بھر گئے تو ان کا کریکٹر چینج ہو گیا۔ پترس کیا کر رہا ہے دوسرے باب کے اندر پڑھیں کہ جب وہ کلام سنا رہے ہیں تو کلام سناتے سناتے روح القدس سے ممور ہو جاتا ہے، بھر کر سنا۔ یہ وہی شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے ایکچولی وہ حالات ایسے تھے، میں کو ایسے کہوں گا کہ جیسے آج کل بھی میری کل میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، چلے مڈل ایسٹ میں وہاں بات ہو رہی تھی، کافی دیر ہوتی رہی، وہاں بھی آج ہماری کلیسیا کے لوگ کچھ ڈرے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ خادم کسی کو پکڑ کے لے گئے کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے منادی کی بات چیت کی اور وہ پکڑ کے ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈر اور خوف اس وقت کیا تھا؟ رومی حکومت تھی، رومی حکومت کے ساتھ سردار کاہن اور یہودی سارے مل گئے تھے، اکٹھ ہو گیا تھا، اور وہ پکڑ کے ان کو جو تھے وہ جیسے یسوع مسیح کو پکڑ کے مصلوب کر رہے کیا انہوں نے۔ تو یہ وہ ڈر اور خوف تھا جس کے اندر شاگرد تھے، اور جب یہ ان کو روح القدس مل جاتا ہے، پاک روح مل جاتا ہے، تو ان کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے، دلیری کا روح آ جاتا ہے، اور قدرت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے پاک روح جو یسوع کے ساتھ چل رہے تھے۔ اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھیں، بائبل انجیل مقدس میں اعمال کی کتاب جو کہ دراصل لوکا کی انجیل ہی کا دوسرا حصہ ہے، اور لوکا طبیب نے ہی اس کو بھی لکھا، وہاں پہ اعمال 8 باب اس کی 15 16 17 آیت تک دیکھیں تو وہ سامری تو تھے، اور لکھا ہے کہ جب وہ شاگردوں تک گئے تو سامریوں نے روح القدس پایا۔ آپ جو کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، خدا کا روح آپ کے لیے بھی موجود ہے، روح القدس آپ کے لیے موجود ہے۔ اگر مزید آپ دیکھنا چاہیں تو اسی اعمال کی کتاب میں 10واں باب اس کی 44 45 اور 46 آیت میں غیر قوموں پر لکھا ہوا ہے کہ روح القدس نازل ہوا۔ تو آپ بالکل اس بات سے نہ گھبرائیں کہ شاید یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیحوں کو ہی ملے گا، جو کوئی بھی اس کے پاس آ جائے گا۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا، خدا کا کلام کہتا ہے یوحنا 3 باب 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے، مسیحوں سے خالی نہیں، دنیا سے ایسی محبت رکھی اور لکھا کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس جو کوئی میں آپ بھی موجود ہیں، آپ چاہے کہیں بھی ہیں، کسی ملک میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور آپ کو اپنا پاک روح بھی دینا چاہتا ہے۔ آپ اس کے پاس آئیں، یسوع کے کفارے پہ ایمان لائیں، اس پر ایمان لائیں کہ وہی خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، اور اسی نے میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر، میرے آنے والی نسلوں کی خاطر بھی اپنا آپ قربان کر دیا۔ تو یقین رکھیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ٹھہر جائیں گے۔ جی ڈاکٹر سہیل، آپ نے بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال کی کتاب کے اندر جو ہے یہ پینتیکوس کے 4 ایونٹس بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ایونٹ جس کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں، کرتے ہیں، یروشلم میں ہے پینتیکوس کا تجربہ۔
اور عید پینتیکوس کے دن بھی اسی سے پریچ کیا جاتا ہے. لیکن ذرا تھوڑا اس کے آگے بڑھیں 8ویں باب کے اندر, وہاں پر سامریا میں پینتیکوس کا تجربہ ملتا ہے. اور ہاں جی, جیسا آپ نے ذکر کیا, اور ذرا تھوڑا اور آگے بڑھیں تو کرنیلیس کو پینتیکوس کے خاندان کے اندر پینتیکوس کا تجربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور آگے بڑھیں تو افسس کے اندر جو ہے اعمال 19 باب کے اندر جو ہے اس کا بھی تجربہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. سو یہ غیر اقوام کے لیے بھی جو ہے روح القدس جو ہے وہ موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں, اور اس کے بعد جیسا پطرس نے, میں نے بیان کیا, ہم بات کر رہے تھے کہ وہ دلیری سے بھر گیا, زور سے بھر گیا. تو جب لوگوں نے کلام سنا, ایکچولی یاد رکھیں اس بات کو کہ قائل کرنے والا روح القدس ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ روح القدس کے ساتھ نہیں ہے, اگر کوئی بھی خدام ہے یا کوئی بھی خدا کا خادم ہے یا خدام ہیں, اگر ان کا تعلق ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں ہے تو سمجھیں کہ دو باتیں ہیں, آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کلیسیا کو یا ریولیشن دے رہے ہیں. تو ریولیشن روح القدس کی طرف سے ہے, انفارمیشن جو ہے آپ کتابوں سے, انٹرنیٹ سے, جہاں سے مرضی آپ حاصل کر لیں. اور ریولیشن لینے کے لیے آپ کو روح القدس رہنمائی کرتا ہے. اور جب روح القدس کی رہنمائی میں معمور ہو کر پطرس کلام کرتا ہے تو لوگوں کو قائل کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائیو ہم کیا کریں, ہمارے دلوں پر تو چوٹ لگی ہے, کیا وہ تھوڑے مارا تھا. اور یہ بات بڑی اہم ہے, آج بھی لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہم مسیحی نہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. تو وہ بڑا اچھا آپ نے یہ بات کی ہے کہ لکھا وہاں کیا کہتا ہے وہ کہ مسیح پر ایمان لاؤ. یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پہ چڑھ گیا. اس بات پہ ایمان لانا, یہ نہیں کہ جو آپ کو پڑھا دیا گیا, سکھا دیا گیا, جھوٹی کتابیں یا جھوٹے فلسفے آپ کو دے دیے گئے اور آپ نے اب اسی کے پیچھے چلنا ہے. اگر اس پہ پیچھے چلتے رہیں گے تو پھر کلام کہتا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو دیکھنے میں تو ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں جو ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہم نہیں چاہتے, میں اپنے ناظرین سے پھر کہوں گا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہلاکت میں جائیں. ہمارا یہ پروگرام ہی اسی لیے ہے کہ ہم آپ کو اس ایمان کے سفر کے وسیلہ سے اس جگہ تک لے جائیں جو خداوند ہمارے خدا نے تیار کی, جس کے لیے یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یعنی آپ کے لیے بھی کہا گیا ہے, اور یہ یقیناً خدا کا روح. اب ڈاکٹر سہیل یہ بڑی لمبی مجھے پتا ہے, تھوڑی سی بات اس میں یہ دیکھیے گا آگے تاکہ تیسرے سوال کو بھی آپ بیچ میں لائیے گا جہاں بھی کہ روح القدس ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے, کیسے رہنمائی ہماری کیسے کرتا ہے, ہمیں تسلی کیسے دیتا ہے, اور پھر گناہ سے ہمیں کیسے بچاتا ہے, روحانی پھل ہمیں کیسے پیدا کرتا ہے, ایمانداری پیسے. یہ میں ساری چیزیں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں. آپ ضرور میں کرتا ہوں. ہاں جی. اب دیکھیں نا, جیسے میں نے بتایا کہ روح القدس قائل کرنے والا ہے. پطرس نے ان سے کہا پہلی بات توبہ کرو. اور توبہ کیا ہے, اس کے لیے جو گریک ورڈ ہم اس کی جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو میٹونویا ہے, چینج آف مائنڈ, چینج آف تھاٹ, چینج آف بیہیویئر, چینج آف کریکٹر, ہر لحاظ سے. تو ایک تبدیلی کا نام جو ہے وہ توبہ ہے. آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو اباؤٹ ٹرن ہو جائے مغرب کی طرف, یہ تبدیلی ہے, یہ ڈائریکشن ہے, چینج آف ڈائریکشن جو ہے. تو توبہ کرو پہلے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی میں توبہ یافتہ ہوں اور ابھی تک آپ کی ڈائریکشن وہی ہے, اگر وہی آپ پرانی انسانیت میں ہیں تو توبہ آپ نے کہاں سے کی ہے, آپ کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی, آپ ٹرانسفارم نہیں ہوئے. تو لازمی ہے کہ اپنی توبہ پر ذرا غور کریں. اور دوسری بات کہتا ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. اور پھر اگلی بات ہے تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ ایک گفٹ ہے, اور گفٹ مفت میں مل جاتا ہے. بالکل گفٹ لیکن مفت بھی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہوتی ہے, بے حد قیمتی ہوتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی گفٹ دیا جائے, یہ گفٹ ایک گفٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کی جو ہمیں آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ یہ توبہ کرنے کے بعد جب روح کو مل جاتا ہے تو پھر یہ روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی میں, جیسے رومیو 8 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے فرزند ہیں, اور وہ خدا کے فرزند ہمیں بنا دیتا ہے. خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے اس توبہ نجات میں چلنا ہمیں خدا کے فرزند بنا دیتا ہے. اور یقیناً جب انسان دل ٹوٹتا ہے, کسی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, زندگی مشکل ہو جاتی ہے, روح القدس ہمارے دل میں ہمیں سکون لاتا ہے, تسلی دیتا ہے, اطمینان ہمیں دیتا ہے. یہ روح القدس جو ہے ہماری
ज़िंदगी में जो क्या करता है, जो मैंने सवाल किया था, तो ये बड़ी अहम बात है। पहली बात तो थी जो रहनुमाई हमारी करता है कि जब हमें फ़ैसला करना होता है तो हमें फ़ैसले की क़ुव्वत दे देता है। हमें जैसे उनमें जब क़ुव्वत आ गई शागिर्दों में, जब वो बैठे हुए थे दुआ में और 10 दिन तक वो बैठे रहे, तो लिखा है कि उनमें क़ुव्वत आ गई, उनमें निकल आए, और वो फिर हमें रूल को हमारे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हमारी मदद करता है। आप ज़रूर इसके ताल्लुक से मैं ज़रा डिटेल से बयान करता हूँ। जैसे आपने बताया कि उन्हें फर्जंद होने का, लेकिन इसमें जो यूहन्ना पहला बाप है उसकी बारे में आते हैं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, पहली बात तो कबूलियत की है। अगर आप उसे कबूल करेंगे तो ये सारा कुछ आएगा, लेकिन अगर आप कबूल नहीं करते, दिल आपके गंदे हैं, दिलों के अंदर आपके कड़वाहट भरी हुई है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकेगा? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं। बिल्कुल, ना वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हो गए, नए सिरे से जो है वो पैदा हो गए। और आगे जाके जब रूल कुछ की मैं बात कर रहा था कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूल कुछ नाम में पाओगे, इसलिए ये वादा जो है वो तुमसे और उसके बाद अगली जनरेशन, तुम्हारी औलाद के साथ ये वादा, बिल्कुल। और फिर तीसरी बात, और उन सब दूर के लोगों से भी है, यानी कि जेंटाइल से, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जो उसे कबूल करेगा वो उनको बुलाएगा। बिल्कुल। तो, और ये बहुत अहम है कि देखें, हमें बुलाना मकसद ये हो गया कि हमें गुनाह से बचाएगा। और गुनाह जो है, इब्लीस तो हमें लेके गुनाह की तरफ जाता है, हमें गलत रास्तों पे चलने के लिए जाता है, लेकिन रूह कुछ हमारे ज़मीर को जगाता है, हमें झंझोड़ता है, हमें बताता है और हमें तौबा की तरफ लेके आता है। और जब हम तौबा कर लेते हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब तक तौबा नहीं, जब तक हम खुदा के साथ ही चल रहे, उस वक्त तक हमारे अंदर रूह के फल नज़र नहीं आ सकते। ये हमें इसलिए ज़रूरी है, जो मेरा सवाल भी था, क्यों ज़रूरी है कि फिर हमारे अंदर रूह के फल नज़र आए। अब रूह के फल गलतियों जो हमारा है उसमें 5 बाब 22-23 में लिखा है, ये हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अंदर मोहब्बत पैदा करता है। सबसे पहले पाक रूह हमारे अंदर मोहब्बत पैदा कर देता है, नफ़रत को निकाल देता है, हमारे अंदर से बदी को, बुग़्ज़ को, हसद को निकाल देता है, खुशी पैदा करता है, सलामती पैदा करता है, और फिर उसके साथ साथ मेहरबानी, हमारे अंदर एक मेहरबान रूह, हमारा मेहरबान दिल आ जाता है, और फिर नेकी, हमारे अंदर नेकी करने की ख्वाहिश को पैदा करता है, ईमानदारी पैदा करता है। आजकल पाकिस्तान में हम देखें और बहुत से मुमालिक में देखें, हर तरफ बेईमानी का है, लेकिन अगर कोई रूह से भरा हुआ शख्स है तो वो कर नहीं सकता, और वो बेईमानी, वो ईमानदारी में चलता है। और सबसे बढ़ के जब ये काम आ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर हिल्म पैदा हो जाता है। यीशु मसीह का कलाम कहता है कि हमें हलीम बनना है। यीशु ने कहा था कि मेरी मानद बनते चले जाओ, और जैसे पौलुस भी कहता है कि जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ, तुम भी मेरी मानद बनते चले जाओ। और जब हिल्म हमारे अंदर आ जाता है तो फिर अपने आप हमारे अंदर परहेजगारी आ जाती है। ये रूह की परहेजगारी क्या है कि हमें किस चीज़ से दूर रहना है, किस बदी से दूर रहना है, किस लालच से दूर रहना है, किस हसद से दूर रहना है, क्या क्या जो भी हमारे अंदर है, उन सारी चीज़ों, बदी की बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनसे परहेजगारी करनी है। आप ज़रा इसको थोड़ा मैं डेफिनेट, लेकिन इससे पहले मैं, क्योंकि नेमतों की बात होती है, गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट की बात भी हम करते हैं, फिर हम फलों पे भी आपने काफ़ी कुछ बता दिया, मैं फिर उसको थोड़ा सा आगे मजीद बयान करता हूँ। लोग जो है वो नेमतों के पीछे भागे रहते हैं कि जी हमें ये नेमत मिल जाए, लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस की रोशनी में पहला करंथियों 12वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें नेमतों का जिक्र जो है वो मिलता है। एक्चुअली 3 रेफरेंस हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर जो नेमतों के तल्लुक़ से है। रोमियो 12वां बाब उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक ये तौफीक के मुआफ़िक नेमतें हैं, जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू द ग्रेस कहते हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इसकी अगर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट कर सकें कि ये क्या हैं। और चूँकि उस तौफीक के मुआफ़िक जो हमको दी गई हैं, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नेमत मिली है वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफ़िक नबूवत करे। अगर किसी को खिदमत मिली है तो वो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे, और अगर कोई नासिह हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे,
پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کر رہے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. سو نعمتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی ہیں. ہمیں ایک نے جو نعمت خدا نے مجھے دی ہے تو میں دوسرے کو دے کے فرض کرے بھائی کو خدا نے کوئی اور نعمت دی ہے اور مجھے اور دی ہے تو میں کہوں ہاں جی اس کو وہ نعمت دیا، میں اس نعمت کے اندر کام کروں. لیکن جو خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے اگر آپ اس کے اندر رہ کر خدمت کریں گے تو وہ آپ کی فروٹفل ہوگی. بالکل. اور دوسری بات جو ہے آگے ہم ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں جس میں اسپرچل گفٹ کی میں بات کر رہا تھا. اکارڈنگ ٹو دا گریس جو بات کی ہے میں نے رومیو کے اندر سے، اور اس کے بعد اسپرچل گفٹس کی بات پہلا کرنتھیوں 12 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک جس میں یہ آ جاتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کے موافق علمیت کا کلام، اور کسی کو اسی روح کے موافق ایمان، کسی کو اسی روح کے موافق شفا دینے کی نعمت، کسی کو موعظے کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ. یہ سب تاثیریں ایک ہی روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہے بانٹتا ہے. اور پھر 5 فولڈ منسٹریز آ جاتی ہیں. پہلا کرنتھیوں کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 28ویں آیت سے جو ہے وہ 30ویں آیت تک، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں. ہاں بالکل بالکل. یہ تو آ گئی کہ نعمتوں کے تعلق سے باتیں آ گئیں، لیکن اصل بات جو ہم اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک جو ہے باغبان اور درخت والی بات ہے. جی جی اصل میں میں پھل پہ آ رہا ہوں، پھل پہ آنے کے لیے پھل ایسے اتنی جلدی نہیں لگ جاتا. میں بتا کہ میں اسی بات پہ کیونکہ وقت صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا اور ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ باقی ہیں اور اس میں ہم نے ابھی 2 پوائنٹ اور بھی کرنے ہیں. اس میں دیکھیں باغبان درخت لگاتا ہے اور درخت کو وہ پانی دیتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھل لگتا ہے. لیکن اگر پانی ہی نہ ملے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانی ہی اگر نہ ملے تو درخت سوکھ جائے گا. درخت ہی سوکھ گیا تو پھل کہاں سے آنا ہے؟ تو ناظرین جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاک روح ہمارے اندر وہ پانی ہے جو ہمیں نرشمنٹ یعنی کہ ہماری جو ایک طرح سے نشو نما کرتا رہتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور پھر ہمارے اندر وہ پھل نظر آئیں. جی جی پھلوں کی بات ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو یاد ہے کہ پھل لانے کے لیے مرنا ضروری ہے. بالکل. وہ تو اگر آپ مرتے نہیں ہیں اب وہ ٹاپک لینا کسی دن کر لیں گے. ابھی اگلے پہ آپ ذرا بات کیجیے گا شاگردوں کی زندگی میں رول کچھ جو تھا. آپ نے تھوڑی سی ہم نے بات کی ہے کہ کیسے ان کے اندر آ گیا. اب یہ شاگرد جو تھے ہم نے تھوڑی سی بات اس پہ کر لی کہ وہ کیسے بے خوف ہو کے نکل پڑے. یہ پاک روح کا کام ہے. ہم اس کو تھوڑا سا مزید آپ اگر ایکسپلین کیجئے کہ ایک ہی دن پہلے ہی دن میں دیکھیں وہ جو ڈر اور خوف میں بیٹھے لوگ تھے وہ 3000 کے قریب پہلا پھل وہ لے کے آئے ہیں. 3000 کے قریب لوگ توبہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کیسے ہمارے آپ اپنے ناظرین کو کہیں ذرا بتانے کے لیے کہ کیسے ہم یہ پھلدار پودے بن سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی، میں ایک شعر آپ کے ساتھ طے کر کے تو پھر میں اس پہ آ رہا ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے. سو جب تک آپ ہستی کو نہیں مٹاتے، جب تک آپ یہ نہیں کہتے کہ اب یہ جب تک اپنی میں کو نہیں مارتے، یاد رکھیں اگر میں کہتے میں اتنا بڑا خادم، میری اتنی بڑی منسٹری، میرے اتنے لوگ، یہ وہ، تو یاد رکھیں یہ خدا کو بات بالکل پسند نہیں ہے. روح القدس اس لیے آیا تاکہ میری میں ختم کرے، ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جائیں. اور پطرس کی زندگی میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب سے بھائی کہہ رہے ہیں کس طرح سے ان کے اندر قوت آ گئی، روح القدس سے بھر گئے، تو پطرس کلام سنا رہا ہے. بلکہ اس سے پہلے کیا دیکھیں، اس سے پہلے ان کی دعائیہ زندگی کو دیکھیں کہ پطرس اور یوحنا جو ہے وہ ہیکل میں جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور راستے میں ایک جو ہے وہ جنم کا لنگڑا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور پطرس اور یوحنا اس پر لکھا ہے کہ غور سے انہوں نے نظر کی. جب غور سے دیکھا تو اس شخص کی آنکھوں کے اندر انہوں نے ایمان کو دیکھا. اور جب پطرس نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا بھائی تو جو کچھ مانگتا ہے وہ تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں. سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، مگر جو کچھ میرے پاس ہے تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے چل پھر. اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے جو تھے وہ مضبوط ہو گئے اور وہ کودتا
ہوا جو ہے چلنے پھرنے دوڑنے لگا اور خدا کی حمد کرتا ان کے ساتھ ہی چلا گیا. اب دیکھیں ان کی آنکھوں کے سامنے پریزنٹیشن ہو رہی ہے, ہاں جی, معجزے ہو رہے ہیں, تصدیق ہو رہی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ پطرس دلیری کے ساتھ جب کلام سنا رہا ہے تو آگے جب دیکھتے ہیں کہ 3000 لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. میں نے 3 باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا. پرومس خدا نے کیا, اس کے بعد جو تھا پاور آ گئی ان کے درمیان میں, اور جب پاور ہے تو پھر پریزنس بھی ہے. ہاں بالکل, خدا کی پریزنس. اور اگر پریزنس ہے تو ایک منٹ سر, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ ایک اور سوال کا جواب بھی اس کے ساتھ جیسے آپ نے دینا ہے. جی جی بول دیں, وہ میں ساتھ ہی بتا. ہاں جی, کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ ہم کیسے کرتے ہیں, یہ بھی ذرا بتائیے گا تھوڑا. اب جب بات کر رہے ہیں, ہاں جی, تو جب ہم روح القدس کی بات کر رہے ہیں تو پطرس کی زندگی کی بات غور کرتے ہوئے کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ وعدہ, پرومس, پاور آ گئی, پاور آ گئی, خدا کی پریزنس آ گئی, وعدہ میرے ساتھ, آپ کے ساتھ. تو پھر جب پاور کے ساتھ اور پریزنس کے ساتھ کلام سنایا جائے اور پھر معجزہ نہ ہو, کیسے ناممکن سی بات ہے. آپ بڑا زور شور مچاتے ہیں جی, روح آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی معجزہ نہیں ہوتا. آپ تو انفارمیشن اپنی دے رہے ہیں, آپ ریولیشن کو پریچ نہیں کر رہے. یہاں پر ریولیشن جب پریچ کیا جاتا ہے تو 3000 لوگ, جیسے ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے, کہ وہ ایک دم کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو ملک کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے, گورنمنٹ پہلے ہل جاتی ہے, پکڑو ان کو جیل میں ڈالو. اور چوتھا پرسیکیوشن ہے. تو اب دیکھیں جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ دعا کر رہے ہیں, وہ ڈرے نہیں ہیں, بھاگے نہیں ہیں. آیات ہے 4 باب کی, میں پڑھنے لگا 29ویں آیت. اب آئے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرے کلام کو کمال دلیری سے سنائیں, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا, اور تیرے پاک نام یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. اور جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں تھے وہ ہل گیا, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے, اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. جب خدا کا کلام وہ دلیری سے سناتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, انہیں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ انجیل کی خاطر جو ہے اگر ہماری جانیں بھی چلی جائیں تو پھر ڈرنے کا جو ہے وہ ہمیں کوئی مر جانے کا, ڈرنے کا جو ہے خوف نہیں ہے, کیونکہ یسوع کے لیے مرنا میں سمجھتا ہوں یہ اتم بات ہے. تھینک یو ویری مچ. باتیں بھی بہت سی باتیں دل میں, لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا. وقت پھر ہم خدا نے چاہا تو کریں گے مزید بات. اور ناظرین, آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم بات کر رہے ہیں روح القدس کی. ہم نے بات کی ہے یہ روح القدس کون ہے, پاک روح, خدا کا روح, بیٹے کا روح, اور یہ کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے, اور یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اب کیونکہ آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, میں اس کو یوں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں. اور ایمان کیسے لانا ہے, یہ نہیں کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے یہ کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے, اور وہ پڑھے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے, لیکن بعد میں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو بدل گئی ہے, اور آج تک وہ کبھی ایک بدلی ہوئی کتاب ہمیں اصل نہیں دکھا سکے. اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. یہ بات ہے دراصل مکمل طور پہ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے, اس کی انجیل کی تعلیم پر ایمان لا کے, اس کی کفارے کے اوپر ایمان لا کے کہ وہ یسوع مسیح ناصری میرے گناہوں کے لیے صلیب پہ قربان ہوا, اور میرے گناہوں کو مٹانے کے لیے اس نے موت اور قبر پہ فتح پا کے جاتے ہوئے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا, یعنی روح حق, وہ تمہاری مدد کرے گا. اور روح حق اس لیے آنا ضروری تھا کہ وہ ہر جگہ, دنیا کے ہر حصے میں, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ پہ, ہر ایک پکارنے والے کے لیے موجود ہوتا ہے. اور ضرور ہے کہ یہ توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے, زبانی کلامی توبہ نہیں, سچے دل سے توبہ کریں اور ایمان لائیں, اور روح القدس کے کام میں کسی بھی طور پہ رکاوٹ نہ ڈالیں, اور خدا کے کاموں کو آگے بڑھنا دیں, اور پھر دعا کریں. اور دعا کرنے کے لیے جو ہے ہمیں ضرور ہے کہ ہم اس طور پہ دعا کریں جیسے کلام مقدس سکھاتا ہے. اور پھر کلام کا یہ وعدہ ہے کہ میں لوکا 11 باب اس کی 13 آیت میں, تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. اپنے مانگنے والوں کو, یعنی آپ, پھر سے کہوں گا, آپ اگر کسی بھی رنگ, کسی بھی نسل یا کسی بھی مذہب سے ہیں,
खुदा का कलाम ये गारंटी कर रहा है कि वो अपने मांगने वालों को, ये नहीं कि किसी भी मज़हब के मांगने वालों को, जो भी उससे मांगेगा, यीशु मसीह ने कहा था जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको हरगिज़ निकाल ना दूंगा। जो कोई से मुराद आप आज जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके लिए ये दरवाज़ा खुला है। और यीशु मसीह ने कहा था दरवाज़ा मैं हूँ, और एक ही दरवाज़ा है और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ। यानी कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वो इस पूरी दुनिया के लिए आए, ना सिर्फ किसी मज़हब के लिए, ना सिर्फ मसीह तो वो कहलाए जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। आज मसीह को कबूल करेंगे तो आप भी उसकी बादशाही के लिए तैयार कर दिए जाएंगे, मसीही कहलाएंगे और ईमान के मुताबिक आप बढ़ते चले जाएंगे। और खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे आपको आज का पैगाम दे रहा है, यीशु के पास आएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। आमीन।